کہانی کے پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کتنے عقل مند تھے، اس وقت بھی جب وہ بچے تھے۔ پیغمبر داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد سلیمان علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ انہوں نے اللہ سے ایک ایسی ریاست کا مطالبہ کیا جس کی طرح کوئی اور ریاست نہ ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ نے پیغمبر کو عقل مندی کے علاوہ کئی ہنرمندیوں سے نوازا تھا۔ وہ ہوا کو حکم دے سکتے تھے، اور تو اور وہ پرندوں اور جانوروں کی زبان کو بھی سمجھتے تھے، لہٰذا ان سے گفتگو بھی کر لیتے تھے۔ پیغمبر نے اپنی عقل مندی سے ریاست پر حکومت کی، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے بڑی مسجدیں، قلعے، میناریں اور محل بنوائے۔ اسکلون کی طرف جاتے ہوئے ایک دفعہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ جب وہ وادی سے گزر رہے تھے تب ایک چیٹی نے قطار میں چلتے ہوئے فوج کو دیکھا۔ اس نے شور مچایا کہ دوسری چیٹیوں کو اطلاع دیں، اپنے گھروں میں بھاگو ورنہ سلیمان اور اس کی فوج بے وجہ ہی آپ کو کچل دے گی۔ یہ سن کر پیغمبر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی چیٹی بھی یہ جانتی ہے کہ میں ایک پیغمبر ہوں۔ سلیمان نے تب چیٹی کی جان بخشنے کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ سلیمان علیہ السلام کی فوج میں جن اور پرندے بھی تھے، ان سبھی کو ترتیب اور عہدوں سے نوازا گیا تھا، اور پیغمبر نے انہیں سخت قاعدے میں رہنے کی ہدایت دی تھی۔ اس کے باوجود ایک پرندہ ہدہد ان کی رضامندی کے بغیر غیر حاضر تھا۔ یہ بات انہیں پریشان کر رہی تھی۔ حالانکہ پرندہ جلد ہی اپنی غیر حاضری کی داستان کہتا دکھائی دیا۔ چھوٹا پرندہ ان علاقوں میں گھوم رہا تھا جہاں پیغمبر اب تک نہیں گئے تھے۔ میں نے کچھ ایسا تلاش کیا ہے جس کے تعلق سے آپ کو معلومات نہیں ہے۔ میں سبا سے ایک اہم خبر لے کر آ رہا ہوں۔ پیغمبر کا غصہ کم ہو گیا اور وہ خبر جاننے کے لیے بے چین ہو گئے۔ اس نے کہا کہ سبا کی حکومت بلقیس نام کی ملکہ کے پاس ہے، جس کے پاس بہت کچھ ہے، یہاں تک کہ ایک شاندار تخت بھی ہے، لیکن اس ساری دولت کے باوجود وہ اللہ کی جگہ آفتاب کی عبادت کر رہے ہیں۔ پیغمبر یہ تسلی کرنا چاہتے تھے کہ کیا ہدہد سچ کہہ رہا تھا، اس لیے انہوں نے ملکہ کو ایک پیغام بھیجا۔ پرندہ پیغام لے کر بلقیس کی ریاست کی اور چلا۔ ہدہد نے پیغام کو ملکہ کے سامنے گرا دیا اور چھپنے کے لیے اڑ گیا۔ ملکہ نے خط کھولا اور پڑھا۔ پیغمبر نے اپنے خط میں ملکہ کو اللہ پر ایمان لانے کو کہا تھا۔ ملکہ بہت پریشان تھی، اس لیے اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ بھلے ہی ان کے ملک میں جنگ چھڑنے کی طاقت تھی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس بات کو امن کے ساتھ سلجھایا جائے۔ انہوں نے تحفے دینے کے بہانے اپنے پیغام رسا کو پیغمبر کے محل میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پیغام رسا سے پیغمبر کی فوج اور ریاست کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا۔ جب پیغام رسا پیغمبر کے محل میں پہنچے تو انہوں نے محسوس کیا کہ سبا کی ریاست پیغمبر کی ریاست کے مقابلے کچھ بھی نہیں تھی۔ فوج میں شیروں، باغوں اور پرندوں کو خدمت کرتے دیکھ کر وہ حیران تھے، اور جب وہ محل کے اندر گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ پیغمبر کی ریاست کے مقابلے سبا کی دولت کچھ بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ محل کا فرش بھی سندل اور سونے سے بنا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ پیغام رسا سبا کے تعلق سے معلومات کرنے وہاں آئے تھے۔ جب پیغام رسا نے پیغمبر کو تحفے پیش کیے تو پیغمبر کے تاثرات دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ پیغمبر نے ان سے کہا، اللہ نے مجھے معقول دولت اور ایک بڑی ریاست دی ہے، اللہ نے مجھے ایک پیغمبر بھی بنایا ہے۔ انہوں نے انہیں تحفے نہ کھولنے اور انہیں واپس لے جانے کے لیے کہا۔ انہوں نے ملکہ کو خبردار کرنے کے لیے پیغام بھیجا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتی تو اس کے ملک کو برباد کر دیا جائے گا۔ پیغام رسا لوٹے اور انہوں نے ملکہ کو پیغام دیا اور ان نایاب چیزوں کے بارے میں بھی بتایا جو انہوں نے وہاں دیکھی تھی۔ ملکہ نے کچھ بھی کرنے کی بجائے پیغمبر کی ریاست کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک پیغام رسا سے کہا کہ وہ پیغمبر کو اطلاع کر دے کہ وہ ان سے ملاقات کرنے آ رہی ہیں۔ ملکہ نے اپنے شاہی افسروں اور خدمتگاروں کے ساتھ ریاست سبا کو چھوڑ دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا تو انہوں نے ملکہ کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے سامنے کھڑے جن سے کہا کہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آؤ۔ پلک جھپکتے ہی جن نے ان کے سامنے تخت رکھ دیا۔ پیغمبر نے اس امتحان کے لیے تخت بلوایا تھا کہ کیا ملکہ بدلے ہوئے حالات میں اسے قبول کرے گی۔ جب بلقیس محل میں داخل ہوئی تو ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ پیغمبر نے تب اسے تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جو اصل میں اسی کا تھا۔ بلقیس کشمکش میں تھی، اس نے بار بار تخت کو دیکھا۔ بہت پش و پیش کے بعد وہ بولی، ایسا لگتا ہے یہ تخت میرے تخت سے بہت ملتا جلتا ہے۔ پیغمبر سمجھ گئے کہ وہ عقل مند اور چالاک تھی۔ انہوں نے پھر اسے بڑے صحن میں دعوت دی۔ اس صحن کا فرش سخت شیشے کا بنایا گیا تھا۔ جب ملکہ صحن میں داخل ہوئی تو انہیں لگا کہ وہ پانی ہے، اس لیے اس نے گیلے ہونے کے ڈر سے اپنا پیراہن ہلکے سے اٹھا لیا۔ پیغمبر نے تب انہیں اطلاع دی کہ وہ اصل میں شیشہ تھا، پانی نہیں۔ بلقیس حیران تھی،
اس نے ایسی چیزیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک بہت ہی عقل مند انسان کے ساتھ تھی، جو نہ صرف ایک عظیم حکمران تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے۔ جب بلقیس سبا ریاست لوٹی تو وہ سمجھ چکی تھی کہ جس آفتاب کی وہ عبادت اب تک کر رہی تھی وہ تو محض اللہ کے بنائے ہوئے کرشموں میں سے ایک تھا۔ ملکہ نے اس کی عبادت چھوڑ دی اور اپنے لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہا۔ سلیمان علیہ السلام آن بان اور شان سے رہتے تھے اور سبھی جاندار ان کی بات مانتے تھے۔ ان کی زندگی کی طرح ان کی وفات بھی بے مثال تھی۔ ایک دن پیغمبر کھدان میں کام کر رہے جنوں کو دیکھ رہے تھے۔ پیغمبر اسی حالت میں بیٹھے ہوئے اس دنیا سے وفات کر گئے۔ لمبے وقت تک کسی کو بھی ان کے انتقال کے بارے میں پتہ نہیں چلا، کیونکہ وہ سیدھے بیٹھے تھے۔ جن مسلسل کئی دنوں تک کام کرتے رہے، ایسا سوچ کر کہ پیغمبر ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کئی دنوں بعد ایک بھوکی چیٹی نے پیغمبر کے عصا کو کترنا شروع کر دیا اور وہ مسلسل عصا کترتی رہی جب تک کہ وہ پیغمبر کے ہاتھوں سے گر نہ گیا۔ ٹیک ہٹنے سے پیغمبر کا جسم بھی نیچے گر گیا۔